سن 1498 میں واسکوٹی گاما پرتگال سے آیا، اپنی فوج لے کر یہاں پر پہنچا۔ کیرالا میں آ کر اس نے اپنی چھونیاں بنائیں اور یہاں پر قتل عام شروع کر دیا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھے، ان کی قتل و غارت، ان کی درندگی کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا وہ کوئی درندے تھے۔ ان کے دل میں نہ ایمان تھا اور نہ ہی انسانیت تھی۔ وہ کسی انسان پر رحم نہیں کرتے تھے، ہر طرف قتل و غارت کی، ظلم و ستم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امیر تیمور کے بعد جو بادشاہ بنے، انہوں نے خود ہی بہلول لودھی کو ہندوستان کی امارت دے دی، یعنی ہندوستان کی حکومت بہلول لودھی کو سنبھال دی۔ یہ پہلی مرتبہ ہندوستان کی حکومت پٹھانوں کے پاس آئی۔ بہلول لودھی کا بیٹا اسکندر بہت ہی نیک صالح اور قابل قدر انسان تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ اس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، بڑی بہترین حکومت سنبھالی اور عدل و انصاف کیا۔ سن 1498 میں واسکوٹی گاما پرتگال سے آیا، اپنی فوج لے کر یہاں پر پہنچا۔ کیرالا میں آ کر اس نے اپنی چھونیاں بنائیں اور یہاں پر قتل عام شروع کر دیا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھے، ان کی قتل و غارت، ان کی درندگی کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا وہ کوئی درندے تھے۔ ان کے دل میں نہ ایمان تھا اور نہ ہی انسانیت تھی۔ وہ کسی انسان پر رحم نہیں کرتے تھے، ہر طرف قتل و غارت کی، ظلم و ستم کیا۔ واسکوٹی گاما نے تجارتی قافلوں کو لوٹا، قتل و غارت کی، حتیٰ کہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا اور کئی حاجیوں کے بحری جہازوں کو لوٹا اور سب کو قتل کر دیا، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے مسلمان بادشاہ، ہندوستان کے حکمران بڑے طاقتور تھے، بڑے دولت مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی بحری قوت نہیں بنائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر سلطنت کو قائم کرنا ضروری ہے، جہاں پر مسلمانوں کے لیے حکومت کو قائم کرنا ضروری ہے، سلطنت بناتے ہوئے، حکومت قائم کرتے ہوئے اپنی طاقت بنانا بھی ضروری ہے۔ اسلحے کی طاقت، فوجی طاقت بھی بھرپور ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، چاہے وہ بری طاقت ہو یا بحری طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی طاقت بنائیں، ایسی قوت بنائیں، فوجی طاقت، اسلحے کی طاقت اس قدر زیادہ ہونی چاہیے کہ اس طاقت کے ذریعہ سے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تم سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس قدر اپنی طاقت کو بنا۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے بحری طاقت نہیں بنائی تھی، بری طاقت تو تھی، بری فوج تو موجود تھی، اسلحہ بھی موجود تھا، لیکن بحری طاقت نہ بنا سکی۔ بحری طاقت سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت ملی بحری طاقت بنانے کی، تو انہوں نے
بحری طاقت کو بنانے کے لیے ساز و سامان جمع کرنا شروع کیا۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر یہیں پر چلے آئے، یعنی ملک شام میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں بڑی بحری طاقت بنا ڈالی۔ سب سے پہلی اسلامی بحریہ بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں پر حملہ کیا۔ بحر روم میں رومی لوگوں کے پاس، رومی فوج کے پاس بحریہ طاقت تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بحریہ طاقت بنائی اور انہوں نے پہلے تو مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا، پھر بعد میں بھی مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ جب انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بحریہ طاقت سے بھرپور حملہ کیا۔ 500 بحری جہاز اپنے ساتھ لے کر گئے اور صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جا کر حملہ کیا۔ حالانکہ ان کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی فوج تھی، بحری اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس تجربہ بھی کئی سالوں کا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ایمان کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکے، مسلمانوں کی ایمانی طاقت کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ ٹھہر سکے۔ صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے فوراً حملہ کر کے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 لاکھ مربع میل پر 19 سال حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ہر طرح کی طاقت بنائے اور ایسی قوت اور طاقت بنائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دشمن مسلمانوں سے خوف زدہ ہو جائے۔ تو افسوس کہ ہندوستان کے بادشاہوں کے پاس اور تو بہت زیادہ طاقت تھی، لیکن بحری قوت نہیں تھی، بحری جہاز نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مار کھا گئے۔ واسکو ڈی گاما یہاں پر قتل و غارت کرتا رہا، حتیٰ کہ یہیں پر مر گیا۔ پرتگال والے آئے اور آ کر لے گئے اور اپنے دارالحکومت میں ہی اس کی قبر بنائی۔